الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالی شان نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو سب سے پہلا درجہ محنت کا ہے، اور نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائے، وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کر پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالی کی بڑائی کے بول بولنا۔ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے۔ وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالی شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود۔ تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں۔
اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک. وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی. اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولے، اتنا سنے کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں. تو حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے. صفت رزاق لامحدود خزانہ ہے، صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے. کسی کی حفاظت کا ارادہ فرما لے تو ساری مخلوق مل کر اس کو ہلاک نہیں کر سکتی. کسی کی ہلاکت کا ارادہ فرما لے تو ساری مخلوق مل کر نہیں اسے بچا سکتی. وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، کیا کیا اپنی قدرت دکھا چکے ہیں، اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے. اس کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بصیر ذات ہے. تو وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں. ان کا دیکھنا لامحدود ہے. اللہ کا دیکھنا کامل ہے اور لامحدود ہے. وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ سمندروں کی تہہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں. ایک زمین دوسری زمین کو اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتی، ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا. ایک ہے ہمارا دیکھنا، ہم بھی مخلوق، ہمارا دیکھنا بھی مخلوق. ہم تو دائیں دیکھیں تو ہمیں بائیں نظر نہیں آتا، بائیں دیکھیں تو دائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھیں تو نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھیں تو اوپر نظر نہیں آتا. اور وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ ایک دوسرے سے ملیں، اللہ کی بڑائی کے گن گائیں. وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع ذات ہے. اللہ تعالیٰ کا سننا کامل ہے، اللہ محدود ہے. وہ کیسے سننے والے ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو دنیا میں موجود ہیں وہ بھی، جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ جل شانہ سے اپنی اپنی چاہتیں مانگیں. تو وہ ایسے سننے والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن لیں. ایسے سننے والے ہیں. ہے کہ ہمارا سننا
ہم بھی مخلوق، ہمارا سننا بھی مخلوق. یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس سب کے سب ایک ہی وقت میں بات کرنی شروع کر دیں تو کہا جائے گا بھائی کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک ایک آدمی کر کے بات کرو. مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے. اور وہ سب کی چاہتوں کو پورا کر دیں تو ان کے خزانوں میں ذرہ بھی کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ذات ہے. وہ کیسے علم والے ہیں؟ اللہ کا علم لامحدود ہے. اس کا علم کامل ہے. وہ کیسے علم والے ہیں؟ ریت کے کتنے ذرے ہیں اللہ کے علم میں ہیں. درختوں کے کتنے پتے ہیں اللہ کے علم میں. اللہ اکبر. اللہ کا علم، اللہ اکبر. کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ذات ہے. آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، اللہ کی بڑائی کی باتیں کریں. وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں. مخلوق اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے چھوٹے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. مخلوق اتنی چھوٹی ہے کہ یہ تو تھی نہیں، چھوٹی کیا ہوگی، اس کا تو وجود ہی نہیں تھا، اس کو تو اللہ نے بنایا ہے. اور اس کے بننے میں مخلوق کا کوئی کمال نہیں ہے. مخلوق کے بننے میں کس کا کمال ہے؟ اللہ. مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے. جس اللہ تعالیٰ کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں، اس کی بڑائی کی باتیں کریں. جس ذات کی طرف بلا رہے ہیں اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے کمالات، اس کے تذکرے کریں اور پھر اللہ سے مانگیں کہ یا الہی حق تعالی شانوں کی عظمت اور کبریائی ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتار دے. مخلوق کے چھوٹے ہونے کو دل تسلیم کر لے. مخلوق چھوٹی ہے اور اس سے کسی درجے میں کچھ نہیں ہوتا. اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ تعالی کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے.
جہاں جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے۔ دو یقین ہیں، ایک یقین دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دعوت والی جو محنت ہے، اس محنت کی بڑی غرض یہ ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے۔ نبیوں والی محنت کی یہ شان ہے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے انسانوں کے مشاہدے، ان کے تجربے اور مشاہدے تجربے کا یقین، جو ان کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو ان کے زندگی بھر کے تجربے ہیں، یہ یقین ناکامی کا ذریعہ ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین۔ مشاہدے تجربے کا یقین غلط یقین ہے۔ وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ نظر کچھ اور بتائے گی، خبر کچھ اور بتائے گی۔ انسانوں کی نظر بتائے گی کہ مخلوق مخلوق کو چلا رہی ہے، مخلوق مخلوق کو چلا رہی ہے۔ یہ مخلوق مخلوق کو نہیں چلا رہی، یہ آنکھ کا دھوکہ ہے۔ پانی پیاسے کو چلا رہا ہے، کھانا بھوکے کو چلا رہا ہے، مال سے چیزیں مل رہی ہیں۔ یہ مشاہدے تجربے ہیں، چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ جو ناکامی کا یقین ہے، محنت اس بات کی ہے کہ وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو غیب کی خبروں پر یقین، اور دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہے۔ مشاہدے تجربے کا یقین، جو انسان کی آنکھ دیکھ رہی ہے، جو ان کے اپنے تجربات ہیں، اور ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ تو دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہے۔ خبر بتائے گی کہ میرے بندو یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو۔ اور ان کا تجربہ یہ بتائے گا، ان کی نظر یہ بتائے گی کہ یہ راستہ ہمارے فائدے کا راستہ ہے۔ اتنا فرق ہے دونوں یقینوں میں۔
آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ میرے بندو اس سود کا راستہ چھوڑ دو، یہ نقصان کا راستہ ہے، یہ حرام ہے سود، اس راستے کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یہ ان کو سمجھاؤ مشاہدے تجربے والوں کو کہ راستہ نقصان کا راستہ ہے۔ مشاہدے تجربے والے کہتے ہیں کہ کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ، نہ ہم تجارت کریں نہ کھیتی باڑی کریں، سود کے راستے سے ہمیں منافع مل رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نقصان کا راستہ ہے۔ خبر بتا رہی ہے نقصان اور نظر بتا رہی ہے فائدہ۔ ان کی آنکھ کیا بتاتی ہے کہ سود سے مال کم ہو جائے گا یا زیادہ ہوگا؟ زیادہ ہوگا، زیادہ مال ہوگا، زیادہ ہماری زندگی بنے گی۔ انہیں فائدہ نظر آ رہا ہے۔ غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، یہ خبر بتا رہی ہے۔ ان کی نظر بتا رہی ہے نہیں سود سے مال بڑھے گا، وہ آپ کو قائل کریں گے، اس راستے کی طرف دعوت دیں گے، آپ ان کو اللہ سے ہونے کی بات کریں گے، وہ مخلوق سے ہونے کے تذکرے کریں گے۔ کوشش کریں گے، وہ تو اس بات کے داعی ہیں کہ کوئی ملک دکھائیے جہاں سود نہیں ہے، کوئی شہر دکھائیں جہاں سود نہیں ہے۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ملک والے کو اندھے ہیں؟ ہم ملک والوں پر ایمان لائے ہیں یا اللہ پر ایمان لائے ہیں؟ تو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ پھر انہیں آپ غیب کی خبر سنائیے کہ زکوٰۃ ادا کرو گے، دنیا میں یہ انعام، آخرت میں یہ انعام، اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر لو۔ جس مال کی تم نے زکوٰۃ دی ہوگی اور اس سے تمہارے بچوں کی پرورش ہوگی، ان کی رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خون رنگ لائے گا۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ انتالیس حصے اللہ تعالیٰ اس میں راحت چین سکون بھر دیں گے۔ جس ذات کے حکم کو پورا کر رہے ہو وہ اپنی شایان شان وہ تمہیں نوازے گا، تو زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ مشاہدہ تجربے والے کہتے ہیں کہ آپ کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے تو مال کم ہو جاتا ہے۔ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو انسان کی نظر کیا بتاتی ہے کہ کتنا مال کم ہو گیا؟ 2.5 لاکھ۔ ایک آدمی کیا باتیں ہوئی ہے؟ یہ مشاہدے تجربے کا یقین، یہ ناپاک یقین ہے، یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائی اس پر یقین۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔
ایمان مل گیا. دو یقینوں کی ٹکر ہے، مشاہدے تجربے کا یقین اور غیب کی خبروں پر یقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں کی نظر یہ بتاتی ہے کہ یہ مخلوق کو چلا رہی ہے. مخلوق کو چلا رہی ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، ساری کائنات، یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، اس کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے. غیب کی خبر تو یہ بتا رہی ہے. جس ذات نے کائنات کو بنایا ہے وہ اپنی قدرت سے اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور اس قدر رہنمائی فرمائی غیب کی خبریں سنا کر کہ کائنات کے چلانے والے دو ہو جائیں تو فساد ہو جائے گا. یہ بھی خبر سنا دی کہ دھوکے میں نہ آنا. وجود کے سارے سلسلے ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں، سب کے سب وجود پانے والے ہیں، وجود دینے والے نہیں ہیں. یہ دھوکہ ہے. انہیں نظر آتا ہے مخلوق سے ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں دکھا رہے ہیں، وہ امتحان ہے، وہ مخلوق سے ہوتا ہوا دکھا رہے ہیں اور اپنی ذات سے ہونا ہم کو سنا رہے ہیں کہ جو ہم تمہیں غیب کی خبر سنا رہے ہیں اس پر ایمان لاؤ. وہ تمہارا امتحان لیں گے. انہیں اسباب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے ان کو. اور اسباب کے پردے میں اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں. اسباب کے پردے میں کس کے حکم چھپے ہوئے ہیں؟ اللہ کے حکم چھپے ہوئے ہیں. کوئی سبب ان کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. وہ سارے اسباب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. نظر آتا ہے کہ نہیں. پیاس ان کے جسم میں آ جاتی ہے تو ان کو یہ نظر آتا ہے کہ پیاس ہمارے جسم میں سے اٹھی ہے. یہ انہیں نظر آتا ہے. اور یہ پیاس کس چیز سے دور ہوگی یہ بھی ان کو نظر آتا ہے کہ پانی سے پیاس دور ہوگی. پیاس جسم میں ہے، پانی کا سبب ہاتھ میں ہے، اور پیاس اور پانی کے درمیان میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے. جس کے امر سے پیاس بجھے گی وہ امر چھپا ہوا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے حکموں پر بھی ایمان لاؤ. وہ کیسی قدرت والا ہے. جس مخلوق کو وہ بناتے ہیں اس کو آزاد نہیں چھوڑ دیتے کہ ہم نے بنا دیا اب تم میں خاصیت رکھ دی بس. نہیں، وہ ذرے ذرے کے خالق بھی ہیں اور ذرے ذرے کے مالک بھی ہیں، اور مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے. وہ حکم تو ان کو نظر نہیں آتا. اس حکم کے اوپر ایمان لانے کے لیے محنت کی نہیں
تو آنکھ دیکھی پر چلتے ہیں. جسم میں درد ہے یہ سمجھتے ہیں جسم کے اندر سے درد آتا ہے. ایسا نہیں ہے. بڑوں کی بات ہے. فرمایا کہ انسان کا جسم حاجتوں کا برتن. انسان کا جو جسم ہے یہ حاجتوں کا برتن ہے اور اللہ کے خزانوں سے حاجتیں اس کے جسم میں اتاری جاتی ہیں. حاجت کا پورا ہونا تو بات کی بات ہے نا. بھئی یہ تو بتاؤ کہ یہ حاجت کہاں سے آئی ہے. وہ صرف حاجتوں کے پورا کرنے کا خالق ہے. یہ حاجتوں کا بھی خالق ہے. وہ حاجتیں بھی اللہ ہی نے بنائی ہیں اور وہ اللہ کے خزانوں سے وہ حاجتیں انسان کے جسم میں آتی ہیں. پہلے وہ آتا ہے جس کا نام حاجت ہے اور پھر وہ آتا ہے جس کا نام حاجت کا پورا ہونا ہے. جو پہلے آتا ہے جس کا نام حاجت ہے وہ بھی خزانہ الہی سے اور حاجت کا پورا ہونا بھی خزانہ الہی سے. حاجتوں کو بھی وہ پیدا کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے حاجتوں کو پورا کرتے ہیں. اسباب کے پردے میں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس سبب سے یہ ہوا اس سبب سے یہ ہوا. اسباب ان کو نظر آتے ہیں اور اللہ کا امر نہیں نظر آتا. اس پر تو ایمان لاؤ. وہ اپنا حکم دکھائیں گے نہیں سنائیں گے. کہ دیکھو میرے بندو اس مخلوق کو ہم نے بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر چل رہا ہے. یہ غیب کی خبر ہے. غیب کی خبر آپ سنیے. کس قدر ایمان میں تازگی آ جاتی ہے. غیب کی خبریں حق تعالی شان غیب کی خبریں سنا سنا کر اپنے بندوں کا ایمان بڑھاتے ہیں. ان کی تربیت فرماتے ہیں. غیب کی خبریں سنا کر ان کی رہنمائی فرماتے ہیں. حق تعالی شان و غیب کی خبر سنا رہے ہیں. الا لہ الخلق والامر. ہماری گردنیں جھک جائیں جب حق تعالی شان یہ فرما رہے ہیں کہ اس مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر چل رہا ہے. ہمارے حکم کے بغیر یہ بنا ہوا بنانے والے کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. ایک طرف غیب کی خبریں اور غیب کی خبروں پر یقین اور ایک طرف مشاہدے تجربے اور مشاہدے تجربے کا یقین. دعوت والی محنت حق تعالی شان نے اس مبارک محنت میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ وہ محنت ہے جو انسانوں کے دلوں میں سے اس گندے یقین کو ناپاک یقین کو نکال کر وہ یقین دل میں اتارتے ہیں. جو یقین دل میں اترا ہوا ہو تو یہ اندھیرے سے نکل کر یہ اجالے میں آ جاتے ہیں. غیب کی خبریں یہ حق تعالی شانوں کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان ہے. ان کی نظر کی دوڑ ہے کتنی. ان کی نظر کہاں تک کام کرتی ہے. ان کی عقل کا کیا درجہ ہے. تو ایک تو غیب کی خبروں کا یقین ہے ایک طرف اور ایک طرف مشاہدے تجربے کا یقین ہے. تو کون سے یقین کو دل سے نکالنے کے لیے محنت کرنی ہے جی بھائی. مشاہدے تجربے کے یقین کو دلوں سے نکالنے کے لیے محنت کرنا. غیب کی خبروں کے یقین کو دل میں اتارنے کے لیے محنت کرنا. یہ سارے نبیوں کا کام ہے.
جب اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے، وہ مشاہدے تجربے کے یقین سے نکل کر اور غیب کی خبروں کے یقین میں آ جاتے ہیں۔ ایسی مبارک محنت ہے۔ حق تعالی شان اور نبیوں والی محنت کی کیا شان ہے؟ جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہوتی ہے، وہ مشاہدے تجربے سے نکل کر غیب کی خبروں کے یقین میں آ جاتے ہیں۔ غیب کی خبریں نہیں بدلتی، ان کے مشاہدے تجربے ان کو بدلنے پڑتے ہیں۔ غیب کی خبریں اٹل ہیں۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ والوں کی بات ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو اللہ تعالیٰ کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ کے رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، گردنیں جھک جائیں کہ جس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے وہی ذات قدم قدم پر غیب کی خبریں سنا کر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ان کے مشاہدے تجربے اور یہ مشاہدے تجربے کا یقین، اس یقین کی کتنی عمر ہے آپ حضرات نے سوچا ہوگا؟ یہ جو یقین ہے مشاہدے تجربے کا، جو ان کا اپنا تجربہ ہے، ان کا تجربہ ہے بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، ان کا یہ تجربہ ہے کہ جب بھی مجھے پیاس آئی تھی میں نے پانی پیا تھا، میری پیاس دور ہو گئی تھی۔ یہ تجربہ کتنے سال کا ہے بھائی؟ بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، وہ دل میں اتر گئی بات۔ یہ امت اس ذمہ داری کو، جو دعوت والے کام کی ذمہ داری اس امت کو دی ہے، تو امت اگر یہ محنت اللہ نہ کرے، نہیں کرے گی، تو پھر مشاہدے تجربے کے یقین بڑھتے چلے جائیں گے۔ وہ محنت ہے کہ جس محنت سے یقین بدلتے ہیں، اعمال کے طریقے درست ہوتے ہیں، اخلاص کا نور اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ان کی عبادات جاندار بنتی ہیں۔ یہ وہ مبارک محنت ہے۔ محنت میں کمی پہلے آتی ہے، پھر دین میں کمی آتی ہے۔ پہلے دین کی محنت وجود میں آتی ہے، پھر اللہ کا دین وجود میں آتا ہے۔ یہ آج جتنا مشاہدہ تجربہ پھیلا ہوا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس میں کون قصوروار ہے۔ مخلوق سے ہونے کا یقین ساری دنیا میں چھایا ہوا ہے۔ جب امت کو ایک ذمہ داری دی گئی، نبیوں والا کام دیا گیا، اور نبیوں والے کام کی یہ خوبی ہے کہ دل کے یقین صحیح ہو جائیں، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، ان کے اخلاق چوٹیوں پر پہنچ جائیں، ان کے معاملات صحیح ہو جائیں، ان کی معاشرت صحیح ہو جائے، انسانی زندگی کے شعبوں میں
اللہ کے احکامات زندہ ہو جائیں، کہ وہ مبارک محنت ہے۔ تو ساری دنیا میں جو یقین میں خرابی آئی ہے اور اعمال میں بگاڑ آیا ہے، یہ کس کا قصور ہے؟ اس امت کو اللہ نے وہ محنت عطا فرمائی کہ جس محنت کی یہ شان ہے کہ مشاہدے تجربے سے انسان نکل جائے اور غیب کی خبروں کے یقین والے بن جائیں۔ جس سبب سے ان کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ سبب ان کو نظر آتا ہے، اور سبب میں جو اللہ کا امر چھپا ہوا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے اور اس کے حکم کی کیا شان ہے، اس کے حکم کی کیا طاقت ہے۔ مشاہدے تجربے ہیں، مخلوق سے ہونے کے تذکرے کہ اس مخلوق نے یہ کر دیا اور یہ مخلوق یہ کر دے گی۔ توبہ توبہ، آپس میں جب صحیح یقین میں ذوف ہوگا تو پھر غلط یقین پھیلے گا۔ آپس میں تذکرے کریں گے تو مخلوق کی طاقت بتائیں گے کہ فلاں مخلوق کی کیا طاقت ہے اور فلاں قوم کی کیا طاقت ہے۔ ان کے پھر یہ تذکرے مخلوق سے مقابلہ بس وہ ان کو نظر آتا ہے، مخلوق سے مخلوق کا مقابلہ نظر آتا ہے۔ فلاں ملک، یہ تذکرے ہیں، عام تذکرے ہیں کہ فلاں ملک یہ بڑی طاقت والا ملک ہے، اور یہ جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں وہ طاقت نہیں ہے، یہ ملک کیا مقابلہ کرے گا اس سے۔ آنکھ دیکھے پر چلتے ہیں، فلاں قوم بڑی طاقت والی قوم ہے، اور یہ قوم اس کی وہ طاقت نہیں ہے، یہ کیا مقابلہ کریں گے اس قوم سے۔ یہ انسان بہت طاقت والا ہے اور یہ اس کی وہ طاقت نہیں ہے، یہ مقابلے میں ہار جائے گا۔ انہیں بس مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اسی کے تذکرے کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ جس ملک کو یہ طاقت والا کہہ رہے ہیں، کبھی سوچا ہے اس قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی طاقت والی ہے، یہ آدمی بڑی طاقت والا ہے، یہ ان کی آنکھ کا دھوکہ ہے۔ غیب کی خبر سنیے، ایمان بڑھے گا، یہ گندا یقین نکلے گا کہ اس مخلوق کی یہ طاقت، اس مخلوق کی یہ طاقت۔ آپ غیب کی خبر سنیے تو سارا راز کھل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ حق تعالی شان فرمانے ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ غیب کی خبر ہے۔ خبر بتا رہی ہے کہ ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ مخلوق کے اندر گم ہے۔ آنکھ دیکھے پر چلتے ہیں، حقیقت کیا ہے وہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ ساری طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی ملک کے پاس طاقت ہے تو اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اس کو دی ہے اور امتحان کے طور پر دی ہے۔ وہ یہ طاقت ملک والوں کو یہ طاقت دے کر دیکھیں گے کہ میری دی ہوئی طاقت کو یہ عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
کسی ملک کے پاس جو طاقت ہے ان کی ذاتی ملکیت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ سارے بھائی متوجہ ہیں نا؟ اگر کسی ملک کے پاس، کسی قوم کے پاس، کسی انسان کے پاس جو طاقت ہے، ان کی ملکیت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ نے عطا کی ہے۔ وہ دینے پر بھی قادر ہے اور لینے پر بھی قادر ہے۔ کسی کی طاقت نہیں ہے، ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ دھوکہ لگتا ہے، یہ مشاہدہ تجربہ ہے کہ فلاں ملک اتنی طاقت والا ہے، بھائی اس سے بھی کوئی اور طاقت والا کوئی ملک ہے، لیکن مخلوق میں گھوم ہے نا تو کہتے ہیں نہیں یہ سپر پاور ہے۔ لو بھائی، جب یقین میں بگاڑ آتا ہے نا تو بس مخلوق سے ہونا ان کو نظر آتا ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ قوم عاد، اللہ نے ان کو بڑی مثالی طاقت دی تھی، ایسی طاقت والی قوم کہ اپنے بغل میں درخت کے تنے کو دبا کر اور اس کو ہلا کر اور اس درخت کو جڑوں سے کھینچ لیتے تھے، ایسی طاقت تھی۔ وہ طاقت کس نے دی تھی؟ سارے بھائی متوجہ نا بذات؟ وہ جو قوم عاد کے بعد طاقت تھی، ان کی ذاتی ملکیت تھی، یہ اللہ کی دین، اللہ کی دین ہے۔ ہاں جی، اور وہ دھوکے میں آ کر کیا کہتے ہیں، وہ بھی اللہ پاک نے ہمیں سنا دیا کہ دیکھو کتنے دھوکے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے دھوکے میں آئے کہ کہتے ہیں کہ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بھی کوئی زیادہ طاقت والا ہے کوئی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ یہ کلیمہ معرفت بھی ہے اور کلیمہ عبدیت بھی ہے۔ اللہ کی پہچان، اس کو پہچانو وہ کیسی قدرت والا ہے۔ اللہ پاک نے ایسی قدرت دکھائی کہ ایسی طاقت والی قوم اللہ کی عطا کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ من اشد منا قوہ، اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، ایسی ہوا چلائی 7 راتیں 8 دن کہ وہ ہوا ان کو اوپر اٹھاتی تھی اور اٹھا کر پھر زمین پر پٹکتی تھی، اور اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، پھر وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھائی تمہاری طاقت تھی تو تمہارے پاس رہتی، وہ طاقت کس نے دی تھی؟ جس ذات نے دی تھی وہ دینے پر بھی قادر ہے، لینے پر بھی قادر ہے، اس نے لے لی۔ یہ مشاہدے تجربے ہیں، مخلوق سے مخلوق کو پہچانتے ہیں۔ یہ حق تعالی شانوں کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ حق تعالی شانوں نے اس امت کو وہ محنت عطا فرمائی ہے کہ جس محنت کو اللہ پاک قبول فرما لے تو حق تعالی شانوں اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ اپنے مشاہدے تجربے سے نکل کر غیب کی خبروں کی طرف آئے۔ جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی وہ اسی میں مشاہدے تجربے پر ہی موت آ جاتی ہے۔ یہ جہالت کی موت ہے، مخلوق سے ہونے کا یقین جہالت ہے۔ دیکھو گول مول باتیں جو ہے نا، نہیں گول مول باتیں ٹھیک ہے، کسی جگہ کوئی احتیاط کی جاتی ہے کہ بھی ابھی یہ کیا سمجھیں گے، نہیں، صاف صاف بات کرنی چاہیے کہ یہ جو مخلوق سے ہونے کا یقین ہے یہ کتنا ناپاک ہے، اس کی کیا ظلمتیں ہیں، اس کی جن کے طفیل میں ہمیں یہ تبلیغ ملی ہے نا، ان کا کلام دیکھو کیا بتا رہا ہے۔ ہمارے اندر پرہیز کرتے ہیں کہ بھئی صرف صحابہ کے دور کی بات کرو، انبیاء کی بات کرو، نا ہمیں جو اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ شان و تبلیغ کی محنت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی قدرت سے ذریعہ بنایا ہے ان کے کلام کو سنیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ مخلوق سے ہونے کا یقین
اتنی بدبودار چیز ہے کہ اس کی بدبو کو ظاہر کر دیا جائے تو انسانوں کے دماغ اس کی بدبو سے پھٹ جائیں. اتنی گندی چیز ہے یہ، اس کی بدبو نظر نہیں آتی. اور اتنی اس کے اندر ظلمت ہے کہ اگر اس کی سیاہی کو ظاہر کر دیا جائے تو سورج کی روشنی بھی کالی ہو جائے. اتنی گندی چیز ہے. جن کو اللہ پاک نے ساری دنیا میں اس مبارک محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنایا جی، ہمیں کس قدر یعنی ان کا احسان ماننا چاہیے. ان کی ایک ایک بات کو اگر ہماری عقل میں نہیں آتی تو اپنی عقل کا قصور نکال لیں. یہ نہ کہیں کہ یہ بات کہاں سے آ گئی، یہ بات کہاں سے آ گئی. ہم کیا، ہماری عقل کیا، ہماری نظر کیا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اپنے علم کی کمی نکال لیں. یہ کہنا کہ یہ بات کہاں سے آ گئی، یہ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ یہ مخلوق سے ہونے کا یقین جہالت ہے جی، اور بڑی جہالت ہے. یہ حق بات کہنے میں تردد نہیں کرنا چاہیے. یہ جہالت ہے. جاہل کس کو کہتے ہیں اور بڑا جاہل کس کو کہتے ہیں اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ یہ علمی اصطلاح ہے. یہ اپنی طرف سے کسی بات کو گھڑ کے پیش کرنا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. صحیح جاننے والے کو کہتے ہیں یہ عالم ہے جی، غلط جاننے والے کو کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے. جو کہتا ہے میں نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اور جو کہتا ہے میں جانتا ہوں اور وہ غلط جانتا ہے وہ بڑا جاہل ہے، جاہل مرکب. یہ تو علمی بات ہے. کرے اللہ، ہوتا اللہ سے، اور یہ مخلوق سے ہونا جانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس مخلوق سے یہ ہوتا ہے، اس مخلوق سے یہ ہوتا ہے، اس مخلوق سے یہ ہوتا ہے. وہ اللہ اپنی قدرت سے، اپنی قدرت کو کا نظام ہے ان کا، سب کچھ اللہ کرتے ہیں. جن سے کرایا جا رہا ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ ذات جو سب سے کرا رہی ہے، جو فاعل حقیقی ہے وہ ذات پردے میں ہے اور مفعول نظر آتے ہیں. جن سے کرایا جا رہا ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی کرنے والے ہیں. کسی مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے، بڑوں کی بات ہے. مثال بھی ایسی ہے کہ جس سے جو ہے نا واقعی یعنی دلوں سے یہ بات صاف ہو جائے کہ مخلوق سے ہونے کا یقین غلط یقین ہے. کسی سے پوچھا کہ آپ شیر کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں جانتا ہوں. تو اچھا پھر آپ بتائیے کہ شیر کیسا ہوتا ہے. تو واقعی وہ حقیقت میں شیر کو جانتا تھا، شیر دیکھا ہوا تھا. تو پھر بتاؤ شیر کیسا ہوتا ہے. اس نے بتا دیا کہ ایسے اس کی دم ہوتی ہے، ایسے پنجے ہوتے ہیں، ایسا چہرہ ہوتا ہے، ایسے وہ دھاڑتا ہے، وہ سارا اس نے بتا دیا. تو جو واقعی شیر کو شیر جانتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ وہی جس کا علم درست ہے، واقعی وہ شیر کو شیر جانتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ عالم. درس نظامی کا عالم نہیں، شیر کی حد تک بات ہو رہی ہے. شیر کی حد تک یہ عالم ہے، اس کا علم درست ہے کہ یہ شیر کو شیر ہی جانتا ہے. چلو بھائی یہ تو عالم ہے. دوسرے سے پوچھا آپ شیر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں تو نہیں جانتا. تو اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ جی جاہل. دیکھو اتنا تو ماشاءاللہ ہمارا مجمع بھی اتنی بات کو تو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ تو جاہل ہے جو کہتا ہے میں نہیں جانتا. تیسرے سے پوچھا کہ آپ شیر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا بھی یہ بھی کوئی ایسی کوئی بڑی بات ہے کوئی؟ کیوں نہیں جانتا؟ میں جانتا ہوں. اچھا پھر بتاؤ تو صحیح کہ شیر کیسا ہوتا ہے.
یہ بس بکری جیسا ہوتا ہے. تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ بکری کو شیر سمجھتا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ بڑا جاہل ہے، یہ بڑا جاہل ہے. کہتے ہیں میں جانتا ہوں اور غلط جانتا ہے، یہ جہالت ہے. اسی طرح آپ آ جائیں یقین کی طرف بھی آ جائیں. کسی سے پوچھا کہ آپ بتاؤ بھائی یہ جو مال پیسہ ملتا ہے یہ کیسے ملتا ہے؟ تو اس کا علم درست تھا، اس نے صاف صاف بتا دیا کہ مال اللہ کے چاہنے سے ملتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. جو مال ملتا ہے وہ اللہ کے دینے سے ملتا ہے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے بھائی؟ جی عالم کہیں گے کہ اس کا علم درست ہے. دوسرے سے پوچھا کہ آپ بتاؤ بھائی مال کیسے ملتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا کیسے ملتا ہے. جی کبھی کسی سے مل جاتا ہے، کبھی کسی، مجھے نہیں پتا کہ کیسے ملتا ہے. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ جاہل ہے. تیسرے سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ مال جو ہے نا وہ مال کیسے ملتا ہے؟ تو کہتا ہے بھائی یہ کوئی نئی بات ہے، یہ کچھ آپ کا سوال کوئی بڑا مشکل سوال ہے کہ نہیں بتاؤ تو صحیح مال کیسے ملتا ہے. کہ مال میری محنت سے ملتا ہے، زیادہ محنت کروں گا زیادہ مال ملے گا، زیادہ مال ہوگا زیادہ چیزیں ملیں گی. تو مال مجھے میری محنت سے ملتا ہے. تو جو کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں اور یہ غلط جانتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ بڑا جاہل ہے. کریں اللہ اور نام اللہ کے غیر کا. پیاس بجھائیں اللہ نام مخلوق کا جو نظر آ رہا ہے ان کو بس. تو حق تعالی شان نے ایسی مبارک محنت عطا فرمائی ہے، اس محنت میں اللہ پاک نے خوبی رکھی ہے. نبیوں والا کام ہے یہ، اندھیرے سے نکال کر جی مشاہدے تجربے کے یقین والوں کو وہاں سے نکال کر غیب کی خبروں کو یقین والوں میں لاتے ہیں. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. مشاہدے تجربے کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں. اور پھر غیب کی خبر، کہ غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے، انسانوں کے مشاہدے تجربے کیا بتا رہے ہیں. دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہے. یہ سب کو نظر آتا ہے حقیقت کیا ہے، اور ان کو نظر کیا آتا ہے. انسانوں کو نظر آتا ہے کہ ابا جان نے کمایا، اما جان نے پکایا، ابا جان نے کمایا، اما جان نے پکایا، اور ماں باپ نے انہیں کھلایا. یہ سب کو نظر آتا ہے. تو بھی کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو کہ تمام تعریف ماں باپ کی کہ جن نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا. یہ دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. یہ تمام تعریف اللہ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا. ماں باپ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمت کا اللہ پاک ان کو اجر و ثواب دیتے ہیں. وہ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، حق تعالی شان ان کو اجر و ثواب دیں گے. لیکن کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. نظر آتا ہے کہ اس مخلوق سے بھی ہے، وہ تو اس میں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے. غیب کی خبر سنیے، صاف صاف طور پر غیب کی خبر حق تعالی شان سنا کر ان کو ایمان سکھاتے ہیں. غیب کی خبر ہے. اللہ پاک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، اور جس کو میں کھلاؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اور میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، اور جس کو میں پہناؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. اور میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، اور میں جس کو ہدایت دوں مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. تو خبر کیا بتا رہی ہے کہ کھلانے والا کون ہے اور پہنانے والا کون ہے اور ہدایت دینے والا کون ہے. تو غیب کی خبریں بھی تو اپنی اپنی زبان میں بھی
غیب کی خبریں سنائی جا سکتی ہیں. تو ایک یقین کو دل سے نکالنے کی محنت ہے، ایک یقین کو دل میں اتارنے کی محنت ہے. اللہ نے اس امت کو یہ محنت عطا فرمائی ہے. تو وہ کون سا یقین ہے کہ جس کو دل سے نکالنے کے لیے محنت کی جاتی ہے؟ مشاہدے تجربے کا یقین. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور وہ کون سا یقین ہے جو دلوں کی زینت بن جائے، جس کو ہم دل میں اتارنا چاہتے ہیں؟ وہ کون سا یقین ہے؟ وہ ہے غیب کی خبروں پر یقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا. تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، اپنی عقل کو سامنے نہ رکھو، آنکھ دیکھی پر مت چلو، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتماد کرو. کتنے واقعات ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، اللہ نے ان کو کیسا ایمان کا نمونہ بنایا. کتنی بڑی بات ہے کہ اعتماد. وہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہا کہ آپ میرا قرضہ ادا کریں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرا قرض تجھے دے چکا. اس نے کہا جی آپ نے مجھے نہیں دیا، اور دیا ہے تو کو گواہی لاؤ. تو ایک صحابی جو ساتھ تھے انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں گواہ ہوں کہ تیرا قرضہ انہوں نے ادا کر دیا. چلو بھائی گواہی مل گئی، بات تو ختم ہو گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ارشاد فرمایا ان صحابی سے کہ کیا بات ہے، ادائیگی کے وقت میں تو تم میرے ساتھ تھے نہیں، تو تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تو ایسے ایمان والے تھے صحابہ، ایسے ایمان والے تھے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے قرض ادا کر دیا. یقیناً آپ نے قرض ادا کر دیا. یعنی آپ نے ہمیں جنت کے بارے میں کہا تو ہمیں آپ کی بات کے اوپر اعتماد ہے. ہم نے تو جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے تو جہنم کو نہیں دیکھا، حشر کا میدان ہم نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا تو ہمیں اعتماد ہے آپ کی بات پر. آپ فرما رہے ہیں تو یقیناً آپ نے قرض ادا کر دیا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ تیرا ایمان اتنا بڑھیا ہے کہ تیری گواہی 2 آدمیوں کے برابر تیری گواہی ہوگی. ایسا اعتماد. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. تو حق تعالی شانو ہم سب کی تربیت فرمائیں. ہمیں اللہ کا بہت بڑا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ آپ نے آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام آپ نے ہر امتی کو اور پوری کی پوری امت کو عطا فرمایا. جس کام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ دلوں کے روگ، جو دلوں کی بیماری ہے، جو گندا یقین ہے، یہ وہ مبارک محنت ہے جس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے اور ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، لیکن جب محنت کی جاتی ہے تو محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. اللہ پاک عطا فرماتے ہیں جن میں محنت کی جاتی ہے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. جس کو ہدایت دیں وہ ان کی قدرت ہے، لیکن محنت اس بات کی ہے کہ وہ انسان جو مشاہدے تجربے کے یقین میں گم ہے وہ کیسے ان کا یقین بدلے. محنت کرنا ہے اس امت کی ذمہ داری. یقین کا بدلنا یہ محنت کرنے والوں کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ وہ حق تعالی شانو اپنی قدرت سے وہ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ماحول تو بنا ہوا ہے مخلوق سے ہونے کا، ساری دنیا میں مخلوق سے ہونے کا یقین چھایا ہوا ہے، لیکن وہ آواز لگانے والے کہ جو برملا اس کی آواز لگاتے ہیں کہ یہ جو چاہے ماحول چاہے کچھ بھی ہے، یہ وہ بات کرتے ہیں جو بات اللہ کو پسند ہے. اسی کی ذات سے سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ اسی کے ہونے کے تذکرے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا.
اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی یہ دعوت دیتے ہیں، اپنے دل کو نشانہ بناتے ہیں، اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ یہ دعوت دیتے ہیں۔ تو حق تعالیٰ شان اپنی قدرت سے ان کی محنت کو قبول فرما کر اپنی قدرت سے اللہ پاک ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں۔ یہ ان کی قدرت ہے، ہماری محنت میں کمی ہے، جو محنت کی جو شان ہے، اس محنت کو جس طرح کرنا چاہیے اس طرح آج ہم کرنے پر آ جائیں تو ساری دنیا میں ماحول بدل دیں۔ بنے ہوئے ماحول میں، جس ماحول میں چلنا یہ بہادری نہیں ہے، ماحول کے بدلنے کی محنت کرنا۔ آج ماحول تو ہے مخلوق سے ہونے کا یقین اس کا ماحول ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اگر حقیقت میں محنت کرنے والے ان کو اللہ پاک یہ نواز دیں کہ ان کے دل کے یقین صحیح ہو جائیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں اور ان کی زندگی اسلام کا نمونہ بن جائے، تو پھر چاہے ان کی تعداد تھوڑی بھی ہوگی نا تو حق تعالیٰ شان اپنی قدرت دکھائیں گے۔ مقصد اور قلت کی بات نہیں ہے، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ اپنی قدرت دکھائیں گے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جائیں گی۔ ایک طرف چھوٹی جماعت ہوگی اور وہ ان کی یقین صحیح ہوں گے، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، وہ اخلاص کا نور لے کے پھریں گے، ان کی کوئی غرض نہیں ہوگی، وہ اپنی ناموری نہیں چاہتے، وہ اللہ رب العزت کے مبارک دین کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کی دل کی چاہت یہی ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو اور انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ ان کا جذبہ ہی یہی ہے، ان کی فکر ہی یہی ہے۔ اس کے لیے نہ ہی اپنی بھوک کو دیکھتے ہیں، نہ پیاس کو دیکھتے ہیں، نہ گھر کے آرام کو دیکھتے ہیں، نہ یہ گرمی سردی دیکھتے ہیں۔ ان کے دل کی چاہت ہی یہی ہے کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ تو دیر تو کچھ ہماری طرف سے ہے، اگر آج ہم اپنی محنت کو اس کی محنت کے شایان شان کریں تو پھر جو ہے نا اللہ پاک اپنی قدرت دکھا دیں۔ یہ ماحول جو ہے نا، جو آج ساری دنیا میں مخلوق سے ہونے کا یقین چھایا ہوا ہے، اللہ جل شانہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ یہ سب مکڑی کا جالا ہے۔ بس ایک اللہ پاک ایک جھاڑو پھیرتے ہیں نا، یہ سارے یقین کا سوائے، وہ ایسی قدرت والے ہیں۔ لیکن وہی چاہتے ہیں کہ دیکھو، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یقین دنیا میں پھیل جائے اور وہ چاہتے ہیں کہ اعمال بھی اچھے ہو جائیں، تو وہ اللہ جل شانہ محنت کرنے والوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہیں تو کسی کے پابند نہیں ہیں، چاہیں تو اپنی قدرت سے ساری دنیا کے اندر ایمان اور اعمال کو پھیلا دیں، لیکن وہ اس امت کو نوازنا چاہتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر محنت کرے گی، اللہ اپنی قدرت دکھائیں گے۔ وہ بڑی شان والے ہیں، اس کی کوئی فکر کی بات نہیں ہے کہ کیا کریں گے جی، یہ تو بچہ جانتا ہے کہ مخلوق سے ہوتا ہے۔ نہیں، وہ اللہ بڑی شان والے ہیں۔ جب وقت تعالی شان اپنی قدرت سے محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرما لیتے ہیں، اپنی قدرت سے اللہ پاک حق تعالی شان اس مکڑی کے جالے کو اپنی قدرت سے صاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے، ہمیں اس مبارک محنت کی بھی یعنی اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، اس کی نفی نہیں ہے، چیلے لگانا، 3 چیلے لگانا، سال لگانا، یعنی کوئی اللہ نہ کرے کوئی اس کو بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، یہ آج کے چیلے لگانے والے، 3 چیلے لگانے والے، سال لگانے والے، یہ انشاءاللہ اس چوٹی پر پہنچیں گے، اس مبارک کام کو اپنا کام بنائیں گے۔ جب 2 کام ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں گے، ایک طرف ان کے اپنے جسم کا تقاضا ہوگا، اپنے گھریلو گھر والوں کے تقاضے ہوں گے، مال کمانے کے تقاضے ہوں گے، کبھی ان کی فصل پکی ہوگی، کبھی ان کی بجائی کا وقت ہوگا، لیکن اللہ پاک ایسے حوصلے بلند کر دیں کہ جب نکلنے کے لیے کہا جائے تو اس کے کسی تقاضے کو قربان نہ کریں، اس کے کسی تقاضے کو قربان نہ کریں، اپنے بدن کے تقاضے، مال کمانے کے تقاضے، اپنے کھیت کے تقاضے، سارے تقاضے جو ہے نا وہ موخر کریں گے اور دین کی محنت کے تقاضے کو مقدم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حق تعالیٰ شانو ایسی اپنی قدرت دکھائیں گے، وہ ایسی قدرت والے ہیں کیونکہ آن کی آن میں اپنی قدرت دکھا دیں۔ دیر
اللہ کی طرف سے تو دیر ہے نہیں، وہ تو ہماری طرف سے دیر ہے کہ ابھی ہم محنت کے ابتدائی درجے میں ہیں۔ صحابہ کے مبارک دور میں یہ محنت کیسی قربانیوں کے ساتھ ہو رہی تھی اور کن صفات کے ساتھ ہو رہی تھی، اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، ایسی ہدایت کی ہوائیں چلائیں کہ بت پرستوں کے بت بول اٹھے کہ ہمارا زمانہ ختم اور مسجد والوں کا زمانہ آ گیا۔ ایسی صحابہ نے ایسی اللہ کے دین کے لیے حق تعالی شان کو قربانیاں کر کے دکھائیں، نہ اپنی چاہتوں کو دیکھا، ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف پھر بھیج دیے گئے اور ان کی چاہتیں سینوں میں چھپی رہ گئی۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑی قربانی ہے، بھئی یہ قربانی چاہے بڑی ہے یا چھوٹی ہے، یہ قربانی ختم ہو جائے گی، لیکن قربانی پر جو ملے گا وہ ملنا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ کے یہاں بڑی قدردانی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے۔ یہ کس کے مبارک دین کو پھیلانے کے لیے یہ مجاہدے کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کے یہاں بڑی قدردانی ہے، حق تعالی شانہ بڑے مہربان ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں تو ہم اس مبارک محنت کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں۔ تو خیر، تو یہ تو بات ماشاءاللہ بہت مبارک ہے، لیکن بات یہ ہو رہی تھی، تو ابھی تو یہ بات آئی تھی کہ بھئی جو کلمے کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اور کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، تو کلمے کے دوسرے حصے میں بھی اس میں بھی دو یقینوں کی ٹکر ہے۔ ایک طرف ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال اور اعمال سے کامیابی کا یقین، اور ایک طرف دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین۔ یہ دو یقینوں کی ٹکر ہے محمد الرسول اللہ۔ جی یہ غلط یقین کی بات ہے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی ملے گی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی ملے گی، بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی، بڑا عہدہ ہوگا تو بڑی کامیابی ملے گی، چھوٹا عہدہ ہوگا چھوٹی کامیابی ملے گی، چھوٹی حکومت ہوگی چھوٹی کامیابی اور بڑی حکومت ہوگی بڑی کامیابی۔ یہ گندا یقین ہے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ کامیابی دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس مال کتنا ہے، سونا چاندی کتنا ہے، وہ یہ دیکھ کر نہیں، وہ دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل کا یقین صحیح ہو، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو تو مادی اسباب سب کو دیں گے اللہ پاک، جو صحیح یقین والے ہیں ان کو بھی دیں گے مادی اسباب، اور غلط یقین والوں کو بھی دیں گے۔ تو جس کو بھی وہ مادی اسباب دیں گے وہ امتحان کے لیے دیں گے، اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال عطا فرمائے ہیں، امتحان کے طور پر یہ مادی اسباب سب کو دیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ مادی اسباب کو یہ کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ امتحان ہے، بیکار نہیں بنایا اللہ نے، کوئی مادی سبب اللہ نے بیکار نہیں بنایا، یہ اپنے بندوں کے امتحان کے لیے بنا ہے۔ تو جو اعمال کے یقین والے ہیں ان کی زندگی کا نمونہ کیا ہے، اور جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں ان کی زندگی کا نمونہ کیا ہے، دونوں کا نمونہ جدا جدا ہے۔ اعمال کے یقین والے کہ اعمال کامیابی کا ذریعہ ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم اللہ کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے حکم کو اس کے نبی کے طریقے سے پورا کریں گے، اس پر اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ یہ صحیح یقین والوں کی شان ہے۔ اور مشاہدے تجربے والے کہتے ہیں کہ مادی اسباب زیادہ ہوں گے تو ہم زیادہ کامیاب ہوں گے۔ تو دونوں کی زندگی کا نمونہ الگ الگ ہے، اور اس میں بھی یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تربیت فرمائے، جو اللہ کو جو راستہ محبوب ہے، جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، اس راستے کے اوپر ہم بھی آ جائیں، پوری امت آ جائے، اور وہ راستہ جو اللہ کو ناپسند ہے
جس راستے پر چلنے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس راستے سے انسانیت نکل آئے اور کامیابی والے راستے پر آ جائے. دونوں کا نمونہ جدا جدا ہے. تو خیر مختصر اگر بات کی جائے تو اشاروں میں اگر صرف اشارے میں بھی بات ہو تو اللہ پاک چاہتے ہیں تو وہ بھی دل میں اتار دیتے ہیں. یعنی حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف ہیں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال اور اعمال سے کامیابی کا یقین. اعمال سے کامیابی کا یقین. تو ایک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو سیکھنا. اب سارے بھائی متوجہ نا آپ. ایک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو سیکھنا اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا. جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے وہ کبھی آپ کے طریقے پہ چلیں گے اور کبھی آپ کا طریقہ چھوڑ دیں گے. اور جو آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے تو یہ اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. بولی لگے گی, بڑی سے بڑی بولی لگے گی, لیکن یہ اعمال کو نہیں بیچیں گے. ان کا یقین یہ ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں. یہ اعمال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, حق تعالیٰ شانوں کی طرف سے ہمارے نبی کریم علیہ السلام جو اللہ رب العزت کی طرف سے امت کے لیے اعمال لے کر آئے ہیں. یہ اعمال دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے. تو ایک ہے صرف آپ کا طریقہ سیکھنا اور ایک ہے آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا. تو ہم صرف آپ کا طریقہ سیکھیں گے یا آپ کے طریقوں میں کامیابی کے یقین بھی سیکھیں گے؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی. اللہ آپ کا بہت بھلا کرے کہ آپ کے طریقے بھی سیکھیں گے اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھیں گے اور دعوت میں وہ بات کریں گے کہ جس میں اعمال سے کامیابی, اعمال کامیابی کا ذریعہ ہے. اعمال سے اس بات کریں گے اور مادی اسباب کی نفی کریں گے کہ یہ امتحان کی چیز ہے, اطمینان کی چیز. اطمینان کے لیے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں. تو یہ بات ہے. تو اب اس میں مختصر کر لیں تو اس سمجھ میں دو قسمیں بن گئی. ایک وہ انسانوں کی قسم ہے کہ جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں, ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے. اور ایک وہ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے اعمال سے کامیابی کے یقین والے ہیں, ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے. دونوں کی زندگی الگ الگ ہے, دونوں کا راستہ بھی الگ الگ ہے. بھائی اتنی گزارش ہے کہ کچھ نشانیاں بتائی جاتی ہیں, علامات ہوتی ہیں کہ مادی اسباب کے یقین والوں کی کیا نشانی ہے, اعمال کے یقین والوں کی کیا نشانی ہے. تو کوئی ایک نشانی نہیں, بہت ساری نشانی آپ تلاش کریں گے تو بہت ساری مل جائیں گے, لیکن سمجھدار کے لیے تو ایک نشانی بھی بہت ہے. لیکن اتنی گزارش ہے کہ جب کوئی اس قسم کی بات سامنے آتی ہے تو اس میں یہ دوسروں کا جائزہ لینے کے لیے نہیں ہوتی بات. کوئی نشانی سامنے آ گئی کہ یہ تو مادی اسباب کے یقین والے ہیں تو کسی کا جائزہ لینا یہ ذرا خطرے کی بات ہے. نشانی اس لیے بتائی جاتی ہے کہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ میں کون سی فہرست میں ہوں, اعمال والوں کی فہرست میں ہوں یا مادی اسباب والوں کی فہرست میں ہوں. اپنا جائزہ لینا مفید بھی ہے, آسان بھی ہے. کسی کا جائزہ لینا یہ خطرے کی بات ہے. ہم نے تو کسی کے دل میں نہیں جاگا, سب کے بارے میں اچھا گمان ہوا کہ یہ سب اعلیٰ درجے کے یقین والے ہیں. بدگمانی جو ہے نا یہ نقصان کی چیز ہے. ہم تو نہیں جانتے, نہ ہم اتنی صلاحیت ہے کہ کسی کے دل کا حال ہم پر کھل جائے. تو اس لیے نا ابھی نشانی بھی ایک ایک نشانی لے لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا الحمدللہ بات سامنے آ جائے, لیکن اپنا جائزہ لینے کے لیے. تو پہلے جو اعمال جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں ان کی کیا نشانی ہے.
تو مادی اسباب کے یقین والوں کی یہ علامت بتائی ہے کہ یہ مادی اسباب کی خاطر یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو ذبح کرتے ہیں کہ اعمال جاتے ہیں تو چلے جائیں، ہمیں مال مل جائے، ہمیں عہدہ مل جائے، ہمیں حکومت مل جائے، اعمال جاتے ہیں تو جائیں، ہمیں یہ کوڑا کباڑ ہمیں مل جائے۔ تو ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔ کسی کی جان لے کر مال ملتا ہے، اس کی جان لے لیں گے، کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک انسان کا قتل کتنے انسانوں کا قتل ہے، کیوں نہیں؟ 100 انسانوں کا قتل ہے، لیکن یہ مال اور مال سے زندگی بننے کا یقین، یہ جو ہے نا، یہ اعمال کو ذبح کریں گے، یتیم کا مال کھا جائیں گے، بہنوں کی وراثت ان کا ترکہ ان کو نہیں دیں گے کہ اگر ہم نے بہنوں کو حق دے دیا ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہماری زمین کم ہو جائے گی۔ کس قدر واضح احکامات ہیں، جس طرح نماز روزے کے احکامات ہیں، اس طرح جو ہے نا وراثت کے بھی احکامات ہیں، مالک کے احکامات ہیں، لیکن یہ عمل کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے تو محنت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، محنت کرنے والوں کو نوازتے ہیں کہ گول مول باتیں نہ کریں، صاف باتیں کریں کہ یہ مادی اسباب یہ امتحان کے لیے ہیں، یہ اطمینان کی چیز نہیں ہے۔ اطمینان ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال پر اعتماد ہو۔ تو خیر ایک مختصر سی نشانی آ گئی، یہ نشانی ہے کہ یہ اعمال کی پرواہ نہیں کرتے اور مادی اسباب کو جمع کر کے اللہ کو دکھاتے ہیں کہ آپ ہمارے سونے چاندی کے انبار کو تو دیکھیں کہ ہمارے پاس سونا چاندی کتنا ہے، اور آپ ہمارے مال کے انبار کو دیکھیں، آپ ہمارا عہدہ تو دیکھیں، آپ ہماری حکومت تو دیکھیں۔ تو یہ ایسے نادان ہیں، یہ مادی اسباب جمع کر کے نا یہ دکھاتے ہیں اللہ کو کہ اللہ آپ ہمیں کامیاب کر دیں۔ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اور جو اعمال کے یقین والے ہیں ان کی کیا نشانی ہے؟ اللہ اکبر۔ اعمال کے یقین والے وہ بولی لگے گی عمل کی، بڑی سے بڑی بولی لگائیں گے، بولی لگانے والے اعمال کی بولی لگائیں گے کہ تمہیں یہ دیں گے، یہ دیں گے، تم عمل چھوڑ دو تم۔ لیکن جس نے آپ کے مبارک طریقوں میں یقین سیکھا ہوا ہوگا وہ پھر اپنے اعمال کا سودا نہیں کرتے۔ ایک صاحب انہوں نے یقین سیکھا ہوا تھا، سارے بھائی متوجہ نا بتا، انہوں نے یقین سیکھا ہوا تھا کہ کامیابی اللہ رب العزت کے پاس ہے، اسی کے چاہنے سے ملے گی، اور کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکموں پر چلنے کے ہمیں طریقے بتائے ہیں۔ تو انہوں نے طریقہ بھی سیکھنا ہے اور طریقوں میں کامیابی کا یقین بھی سیکھنا ہے۔ تو اللہ نے امتحان کے طور پر، امتحان تو اللہ پاک سب کا لیں گے، امتحان کے طور پر ان کو وزارت کی کرسی دے دی۔ یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے، وزارت کی کرسی پر نہیں بیٹھے، اور سب سے پہلے یہ علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ علماء سے جا کے عرض کیا کہ جی اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، مجھے وزارت مل گئی، تو وزارت میں اللہ کے احکام اور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے آپ مجھے سکھا دیں۔ صرف وزارت کی کرسی پر تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ تو اللہ کے حکم کے پورا کرنے پر، نبی کے طریقے پر اللہ کا وعدہ ہے۔ تو آپ شفقت فرمائیں، مجھے آپ اس کے مسائل سکھا دیں۔ علماء نے شفقت فرمائی اور ان کو وزارت کے مسائل سکھا دیے، انہوں نے سیکھ لیے۔ یقین پہلے سے سیکھا ہوا تھا کہ اعمال کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھی ہمارے پاس جناب ہر چیز نہیں، وہ تو پھر
جن کو اللہ نے یہ نوازا ہے، جو جو علم والے ہیں انہی کے پاس ہیں، یہ چلے گئے، انہوں نے سکھا دیا، انہوں نے اللہ کے احکام نبی کے طریقے پر وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کام شروع کر دیا۔ تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، تو ایسے وزیر کو اللہ ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ گے، تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے؟ تو پھر یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی، چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ کرسی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حق تعالی شان کرسی والے کے دل کا یقین دیکھیں گے اور جسم سے نکلنے والے اعمال دیکھیں گے۔ تو انہوں نے یقین سیکھا ہوا تھا، جس نے یقین سیکھا ہوا ہے وہ تجارت کی منڈی میں جائیں گے، کوئی شریعت منع نہیں کرتی کہ خبردار تجارت تو تم کر ہی نہیں سکتے، نہیں، جب جائیں گے تو تجارت کی منڈی میں اور یہ سچے تاجر بن کر کام کریں گے، ان کی تجارت میں اللہ کے احکام نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہوں گے، تو ان جو سچے تاجر ہوں گے ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ جی یہ وہ تاجر ہیں کہ جن کی تجارت میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھرا ہوا ہے۔ ایک مزدوری میں صرف ایک شعبے کی بات نہیں ہے، ایک شعبے کی بات نہیں ہے، کوئی شعبہ ہو، ایک مزدور مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر مزدوری کرے گا، شام کو تھکا ہارا گھر آئے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، اس کے سارے مزدوروں کو معاف کر دیں گے؟ سارے مزدوروں کو معاف نہیں کریں گے، جس کی مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہو۔ تو اعمال سے کامیابی کے یقین والوں کی شان الگ شان ہے، یہ اعمال کا سودا نہیں کرتے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بڑے عہدے پر فائز تھے، تو تھے یقین والے، ایمان سیکھا ہوا تھا کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر اللہ پاک دونوں جہانوں میں کامیاب کرتے ہیں، یقین سیکھا ہوا تھا۔ تو ان کے پاس آئے ایسا گروہ جن کی شہرت اچھی نہیں ہوتی، جو اس قسم کے کام کرتے ہیں اللہ کے ناپسندیدہ، وہ آئے اور آ کر ان کی میز کے اوپر بہت سارا مال رکھ دیا کہ یہ ہم نذرانہ لائے آپ کے لیے، تو آپ یہ مال لے لیں۔ تو انہوں نے کہا بھی اچھا چلو ٹھیک ہے، تم نذرانہ لے کر آئے ہو، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا کرنا پڑے گا وہ بھی تو بتاؤ، جس خاطر تم ہمیں مال دے رہے ہو، تو میں ناچیز تمہارے کس کام آ سکتا ہوں یہ تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی بس آپ ایک دستخط کر دیں، بس ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، آپ کا ایک دستخط ہوں گے اور یہ سارا مال آپ کی ملکیت ہے، اٹھاؤ۔ تو وہ ایمان سیکھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ آخر آپ بھی مسلمان ہیں، میرے پاس آئے ہیں تو آپ بھی مسلمان ہیں، تو اگر میں یہ مال اٹھا لیتا ہوں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور مال نہیں اٹھاتا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو مال کی طرف نہیں آ رہے، مال لینے کی طرف نہیں آ رہے، وہ سمجھ گیا، تو انہوں نے کہا اچھا اگر آپ یہ مال نہیں اٹھاتے اور دستخط نہیں کرتے تو ہم آپ کو اس کرسی سے اٹھ نہیں دیں گے، آپ کی جان لے کر یہاں سے جائیں گے، یا تو آپ کی جان جائے گی، مال بھی جائے گا، یہ مال بھی آپ کے پاس سے جائے گا اور آپ کی جان بھی جائے گی، ہم آپ کو جو ہے نا یہیں پر ہی ختم کر کے جائیں گے۔ جب دیکھا کہ یہ نہیں مانتے تو انہوں نے دھمکی دے دی، انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، جو تم سوچ کر آئے ہو، تو اچھا یہ بتاؤ کہ آخر تم بھی کچھ نہ کچھ تو ایمان رکھتے ہو کہ اگر میں تمہارا یہ مال اٹھا لیتا ہوں اور میں دستخط کر دیتا ہوں، ظالم کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، مظلوم کا حق مارا جائے گا، تو تم ہی بتاؤ کہ پھر میں مال تو مجھے مل جائے گا، تو پھر میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا؟ تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا کہ ہم ان کو کیا جواب دیں۔ نہیں، انہوں نے کہا بھی آپ ہی بتاؤ، تو انہوں نے کہا جی وہ تو پھر آپ جہنم میں جائیں گے، جب آپ مظلوم کا حق ماریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر میں یہ مال اٹھا لیتا ہوں
مال میں لے لیتا ہوں، ہاں جی، تو ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا کہ جہنم میں جائیں۔ اور اگر یہ میں مال میں نہیں لیتا اور تم مجھے گولی مار دیتے ہو اور میں مال لے کر مال کا سودا نہیں کرتا، تو پھر بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں گا۔ اب پھر وہ سوچ میں پڑ گئے کہ بھی نہیں کیا جواب دیں۔ نہیں، انہوں نے کہا جی آپ بتاؤ گے پھر کیا؟ انہوں نے کہا پھر تو آپ جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ مال اٹھاؤ اور گولی چلاؤ، جان جاتی تو جائے، میں عمل کا سودا نہیں کر سکتا۔ تو وہ تو ایمان کی طاقت کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ انہوں نے ایسے شرمندہ ہوئے کہ اپنا سارا مال اٹھایا، نہ گولی ماری نہ کچھ کیا، اور مال اٹھا کر چل دیے۔ جو اعمال کے یقین والے ہوتے ہیں نا، وہ اعمال بیچتے نہیں ہیں، ایسا یقین ہوتا ہے۔ تو ایک یقین کو دل سے نکالنا ہے اور ایک یقین کو دل میں اتارنا ہے، یہ محنت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو کون سے یقین کو دل سے نکالنا ہے؟ مادی اسباب کے یقین کو۔ کس یقین کو دل میں اتارنا ہے؟ تو اس یقین والوں کے مقدر میں جو کچھ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے نا، جتنی نعمتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری ان کو ملیں گی۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ بھی قرآن حکیم میں اللہ پاک نے نا، اللہ رب العزت ایسے مہربان ہے کہ ان کو غیب کی خبریں سنا کر ان کو ایمان سکھاتے ہیں۔ پچھلی قوموں کے واقعات سنائے اس امت کو کہ دیکھو ہم نے جن کو کامیاب کیا ان کو کس بنیاد پہ کامیاب کیا، اور جن کو ہم نے ناکام کیا کس بنیاد کے اوپر ان کو ناکام کیا۔ وہ واقعات سنا کر حق تعالی شان ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جس راستے پر وہ چلے تھے، جو ناکامی کا راستہ تھا، ہم نے ان کو ناکام کیا۔ جو کامیابی کے راستے پہ چلے تھے، ہم نے ان کو کامیاب کیا۔ نمرود، اس کے واقعات سنائے گئے ہیں کہ کتنی ایسی سلطنت تھی، بڑے ٹھاڑ باڑ تھے، بڑی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نمرود کی سلطنت کو اللہ نے ناکامی کی مثال بنایا، ناکامی کی مثال بنایا۔ تو اس کو جو اللہ نے ناکام کیا تو بادشاہت تو اس کے بعد تھی۔ اگر صرف بادشاہت میں کامیابی ہوتی تو نمرود کو بھی کامیاب کر دیتے۔ تو کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ضابطے ہیں، اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں۔ تو اس کے پاس سلطنت تو تھی، بادشاہت تو تھی، لیکن اس کی بادشاہت میں اللہ کے احکامات نہیں تھے، وقت کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے نہیں تھے، وہ ایمان نہیں لایا، نہ اللہ پر ایمان نہ اللہ کے نبی پر ایمان، اور اس کے بعد سلطنت ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ناکامی کی مثال بنایا، اتنی بڑی ناکامی وہ کافر بھی اپنے بچے کا نام نمرود نہیں رکھتے ہیں، اتنی بڑی ناکامی اللہ نے بنائی۔ تو اس کے بعد بادشاہ تو تھی، کیا چیز نہیں تھی جناب؟ اس کے بعد کیا چیز نہیں تھی؟ دل کا یقین بگڑا ہوا تھا، جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑے ہوئے تھے، اللہ نے ناکامی کی مثال بنایا۔ اور حق تعالیٰ شان و کیسی قدرت والے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، حق تعالیٰ شان ان کو بھی سلطنت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی سلطنت کو قیامت تک کے لیے کامیابی کا نمونہ بنایا۔ تو ان کی سلطنت کی کیا خوبی تھی؟ ان کی سلطنت میں اللہ کے احکامات بھرے ہوئے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر چلنے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام یعنی ان کی سلطنت میں اللہ کے احکامات تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم کے پورا کرنے کے جو طریقے سکھائے تھے اس طریقے پر اللہ کے احکامات تھے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام اور ان کی سلطنت کو اللہ نے کامیابی کا نمونہ بنایا۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں، حکم پر پورا کرنے پر اللہ پاک زندگی بناتے۔ تو یہ واقعات ہماری تربیت کے لیے سنائے ہیں کہ دیکھو دھوکے میں نہ آ جانا، ہم اپنے ضابطے نہیں بدلیں گے۔ آج کے حاکم اگر نمرود کے راستے پہ چلیں گے، اللہ نے جیسے اپنی قدرت سے نمرود کو ناکام کیا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ ناکام کریں گے۔ اور آج کے حاکم سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے راستے پہ چلیں گے، اللہ نے جس طرح ان کو کامیابی کا نمونہ بنایا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ پاک کامیابی کا نمونہ بنائیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ واقعات سنا کر ہم سب کی تربیت فرمائی ہے کہ دیکھو جو کامیابی کا راستہ ہے اس راستے پہ چلو گے، ہم دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔
تو اب یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں کہ ہم جو ہے نا وہ اس مبارک محنت کے اندر بڑی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، لیکن دعوت ہماری کھری دعوت ہو۔ بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ ہائے ہم یہ مادی اسباب کی کیسے نفی کریں۔ نہیں بھائی، صاف صاف بات کریں کہ مال سے مال والوں سے اور ملک سے ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، ہمارے نبی کے اعمال پر بناتے ہیں۔ تو ایک بار یہ دعوت دیں گے یا بار بار دعوت دیں گے؟ اکیلے اکیلے دعوت دیں گے یا اوروں کو بھی تیار کریں گے؟ اور صرف نکلنے کے زمانے میں دعوت دیں گے یا مقام پر بھی دعوت دیں گے؟ اور ایک بار نکلیں گے یا بار بار نکلیں گے؟ اپنی مسجدوں کو ایک دن آباد کریں گے یا روزانہ آباد کریں گے؟ اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں مانگیں گے، اللہ پاک اس محنت کو قبول فرما کر اپنی قدرت سے اللہ رب العزت جو ہے نا کامیابی کے دروازے کھولیں گے۔ تو ایک ہے اس میں تین چلے لگانا، ایک ہے دعوت والے کام کو کام بنا کے کرنا۔ تو سب کے سب اس کام کو کام بنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اچھا دیکھو بھی آپ آزاد میں ایک ساتھی بھی اللہ کا شکر ہے مجمع میں سے اٹھ کر نہیں گیا، تو چند منٹ ہوتے ہیں تشکیل کے، یہ بڑا نچوڑ ہوتا ہے، یہ بیان کام کی باتیں ہوتی ہیں، تشکیل کام کا شروع ہوتا ہے، اور اسی سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں۔ تو ابھی آپ کے لیے کوئی ضروری اعلان ہوگی، توجہ دھیان کے ساتھ سن لیں، مختصر بات ہوتی ہے لیکن فائدہ بہت ہو۔ اللہ جل شانہ آپ حضرات بہت بہت جزائے خیر بھائی، ماشاءاللہ پورے مجمع نے توجہ دھیان کے ساتھ بات سنی، کام سمجھ میں آ گیا،